ہمارے معاشرے کے اندر جو آج ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے، جو ایک بہت بڑا ڈیزیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کا رویہ دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر مذاق بنانا شروع کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی طرف سے ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اگلے کا پرسپیکٹو جاننا چاہیے، ہمیں خود کو اگلے کی کنڈیشن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کہ ایک کتاب کو اس کی ظاہری حالت سے نہ جانچا کریں، نہ اس کو تولا کریں۔ تو چند ایک واقعات، چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ریئل انسیڈنٹس ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے کچھ سیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر صاحب تھے جو اپنے ہاتھ کے اندر ہمیشہ ایک لیڈی واچ پہنا کرتے تھے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ان کا مذاق بنایا کرتے تھے کہ یہ کیسا پروفیسر ہے، اس کے ہاتھ میں تو ایک لیڈی واچ ہے، یہ تو لڑکیوں کی واچ پہن کر گھومتا ہے۔ لیکن بہت عرصے بعد جب اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ چلی ان کے وائس چانسلر سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو لیڈی واچ انہوں نے پہنی ہے یہ ان کی مری ہوئی بیوی کی آخری نشانی ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبوب کی چیزوں کے اندر اپنے احساس چھپائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آیا کہ اسپتال کے اندر ایک عورت جا رہی تھی، ایک لڑکی جا رہی تھی، اس کی کدھر ٹکر ہوئی، اور ٹکر ہوتے ہی اس کے سر کے اوپر جو وگ تھی وہ نیچے گر گئی۔ تمام اسپتال کے اندر جتنے لوگ تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اس کی کنڈیشن کے ساتھ لوگوں نے زور زور سے ہنسا، ان کے لیے ایک وہ مذاق تھا، ایک جوک تھا۔ لیکن ایک عورت جو کہ آگے ہوئی، اس نے اس کی ہیلپ کی، اس کی وگ اس کے سر کے اوپر رکھی تو وہ رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے سارے کے سارے بال کینسر کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کسی شخص نے ایک قبرستان کے اندر ایک چھوٹے بچے کو ایک قبر کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر رو رہا تھا، اور وہ جب اس نے پاس جایا تو پتہ لگا کہ وہ قبر اس کے اپنی ماں کی ہے، اور وہ کھڑا ہو کر اپنی ماں کی قبر کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ماں اٹھو، مجھے روز میرا ٹیچر کہتا ہے کہ تمہاری ماں کتنی سست ہے جو روز تمہیں لیٹ بھیجا کرتی ہے اور تمہیں صحیح سے پڑھاتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تین واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ہمیشہ کسی کے بارے میں کسی کے رویے کو دیکھ کر اس کو مذاق میں ٹولنے سے پہلے ہمیشہ سوچ لیں کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، کس کنڈیشن سے وہ گزر رہا ہے۔ لوگ اپنے اندر ہزاروں غم لیے پھرتے ہیں، اگر ہم کسی کی زندگی کے اندر آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم کسی کے ساتھ مذاق نہ بنائے، اپنے الفاظوں سے اس کو دکھ نہ پہنچائے۔ یاد رکھیے کہ الفاظ ہمیشہ دو تہاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ اگلے کے اوپر، ہمارے الفاظ اگلے کے اوپر کتنا برا امپیکٹ چھوڑتے ہیں، اور کتنا اچھا ہے، کسی کو اچھا بولنے سے اس کا کتنا پورا کا پورا دن اچھا گزر جاتا ہے، اور کسی کو اگر برا کہنے سے اس کا پورا دن برا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھی گفتگو کریں، کسی کے بارے میں برا گمان نہ لے کر آئیں۔ اور اگر اسی بات کو ہم اپنے دین کے اندر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے، ذرا ہم غور فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ ہاتھ اور زبان کا بھی لفظ انہوں نے یوز کیا کہ ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مومن محفوظ ہے۔ تو آج کتنے ہم اس بارے میں خیال کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مجھے جو ابھی یاد آئی کہ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کعبے کی طرف دیکھا اور کعبے کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ تیری عزت اور تیری حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آج ہم کتنے اپنے بھائیوں کا دل دکھا دیتے ہیں اپنی باتوں سے۔ اگر کوئی باس ہے، کوئی اچھی سیٹ پر بیٹھا ہے تو اپنے سے نیچے طبقے سے اس کا کیا سلوک ہے، اس کو برا بلا، گالی دینا۔ 1200 کے ملازم کو ہم کتنی زیادہ گالی دیتے ہیں اس کی کچھ غلطی کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے معاشرے کو چینج کرنا ہے۔ جو ڈیزیز ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کنڈیشن کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، خود بھی ہم نے سمجھنا ہے، اور اس ویڈیو میسیج کو ہم نے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ یہ اویئرنیس کریٹ ہو۔